مسالک کا علم ہونا ضروری ہے. یہ بھی ایک چیز ہے کہ فتوے کے لیے مسالک کا علم ہونا چاہیے. یہ شافعی حضرات نے کس پہ فتویٰ دیا، اور جہاں ائمہ اربعہ کے مسلک سے خروج ہو جائے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی اسے نہیں مان رہا. پھر اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے مسلک کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا موقف اس معاملے میں کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ آدمی کسی سے بھی جھگڑے، اسے بتانا چاہیے کہ آپ کے مسلک کے مطابق یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے بس. کیونکہ دیندار طبقے میں اگر یہ شعور نہ پیدا ہو کہ ہمیں اپنے دوسرے فریق کی بھی بات سننی اور تحمل کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے پر غور کرنا، یا ہر ایک کو آزادی دینی ہے کہ اگر آپ کا مسلک ہے تو بسم اللہ آپ عمل کیجیے، دوسرے کے ذمہ مت لگائیے. اگر اتنی وسعت ظرفی نہیں ہوگی تو مذہب فساد کا باعث بنے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں کہ یہ بہت بحث لڑائیاں رہی ہندوستان میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی نماز ہوتی ہے یا نہیں. ایک دنگل برپا رہا اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے سے بھی باز نہیں. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم چونکہ حنفیوں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے لہذا تمہاری نماز تو ہوتی. یا اللہ ادھر سے یہ تھے کہ تم پڑھتے ہو اور تم ایسے اور تم ایسے ہو گئے. اب آپ غور کریں کہ اس وقت پوری دنیا میں اہل حدیث حضرات خاص طور پہ جس شخص کے متعلق تسلیم کرتے اور ہمیشہ کہتے ہیں، اور یہ سعودیز خاص طور پہ جنہوں نے شاہ فیصل ایوارڈ بھی دیا البانی کو، ہمیشہ کہتے ہیں کہ البانی نے اس حدیث بھی ہے. البانی یہ کہتے ہیں، البانی رحمہ اللہ، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ کے فتوی. انہوں نے ایک کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہ، اور صاف لکھا اگر امام کے پیچھے کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہوئی. ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات کے بڑے کبار لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے بڑے تقویٰ سے نوازا ہے کی زیارت کرنی چاہیے. اتنے بڑے آدمی ہیں مولانا ارشاد الحق اثری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور بھی خدا ان کے علم میں برکت دے. انہوں نے کہا وہ اہل حدیث میں سے ہی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز ہی ہے. انہوں نے کہا یہ اور لوگ کہتے ہوں گے، اصل جو اہل حدیث ہے ان کا یہ مسلک نہیں ہے. تو آپ دیکھیں نا بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی. اس لیے لوگوں کو اپنا ہی مسلک معلوم نہیں ہوتا تو پھر وہ انکار کرتے ہیں. پھر کوئی بتاتا ہے اہل تشیع میں آج تک ایک مجتہد غلام حسین صاحب سرگودا میں کچھ کتابیں ان کے مسلک کی چاہیے تھی تو ماشاءاللہ ان کی لائبریری بہت بڑی. تو ہم نے ان سے جا کے کہا کہ حضرت آپ کے ہاں مسلکن جادو نہیں ہے، جادو کا وجود دنیا میں نہیں ہے. کہنے کہ بالکل ایسے ہی. اور پھر ہنسے اور ہم سے کہا کہ یہ کسی سے پوچھا. ہم نے کہا جی جو بھی اہل تشیع میں ملا اس سے پوچھا، اس کا نہیں ہم تو نہیں کہتے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے ان کے عقیدے کی. وہ پڑھے لکھے انہیں معلوم ہے، باقیوں کو معلوم نہیں. یہ چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں. تو آدمی جس کو بھی مسئلہ بتاتا ہے اس کے مسلک کی بھی رعایت